قبلہ بنا کیسے؟ قبلہ کیسے بنا؟ اللہ اکبر، بڑا ہی پیارا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے محبت کرتے تھے، مسلمان بھی کعبے سے اہل مکہ محبت کرتے تھے، اب بھی محبت تم کرتے ہیں نا الحمدللہ۔ حضور نے ہجرت فرمائی، نماز کا حکم اترا، نماز پڑھو۔ نماز جب ہم پڑھتے تھے تو ہم منہ کرتے تھے مسلمان بیت المقدس کی جانب، مسجد اقصی کی جانب، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہودیوں نے صحابہ کو تانا دیا کہ یہ مسلمانوں نے، نبی بھی ان کا نیا آ گیا، دین بھی نیا بنا لیا، شریعت بھی نئی آ گئی، لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، قبلہ تو ہمارا۔ یہ صحابہ کو یہ ایسے بولا کرتے تھے، تانا دیا کرتے تھے۔ صحابہ حضور کو آگر عرض کرتے، حضور کا بھی دل یہ چاہتا یہ ہم مسجد اقصی کی بجائے قبلہ کی طرف منہ کر لیں، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیں۔ مسجد اقصی کس طرف ہے؟ خانہ کعبہ کے بالکل اپوزٹ، یعنی جس طرف میرا منہ ہے نا اس طرف مسجد اقصی، اور جس طرف آپ کا منہ ہے اس طرف مسجد حرام خانہ کعبہ۔ حضور مدینہ پاک تشریف لے کے گئے تو وہاں پر کافی عرصہ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ تانے سنے اب حضور کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا قبلہ بدل جائے۔ حضور ایک جگہ پر گئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، 2 رکعتیں حضور نے پڑھنی تھی، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے۔ نماز پڑھتے پڑھتے دل میں یہ خواہش زیادہ ابھر کر آئی کہ کاش ہمارا قبلہ ہی تبدیل ہو جائے۔ حضور کا منہ مبارک کس طرف تھا؟ مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی کی طرف آپ کا چہرہ مبارک تھا۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے حضور نے خانہ کعبہ کی دل میں جب تمنا آئی نا تو اب آسمان کی طرف یوں دیکھا، اللہ اکبر، آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا۔ دل میں خواہش کیا ہے؟ قبلہ خانہ کعبہ بن جائے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو آیات دے کر بھیجی، فرمایا میرے محبوب نے یہ خواہش نماز میں کی ہے، پوری بھی نماز کے اندر کریں گے۔ فوراً جبریل علیہ السلام نماز کے اندر ہی آیتیں لے کر آئے۔ پہلی آیت کیا تھی؟ پہلی آیت یہ تھی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ سیدی محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کا ترجمہ یوں کیا کرتے تھے، اے محبوب تیرا چہرہ ہی اتنا پیارا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آپ کا رب دیکھ رہا ہے، آپ کا رب دیکھ۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب جب بھی آپ اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، آپ کا رب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ پھر آگے کیا؟ تمہاری یہ خواہش ہے قبلہ بدل جائے، آپ کی یہ آرزو ہے قبلہ بدل جائے، قبلہ بیت المقدس کی بجائے مسجد اقصی کی بجائے خانہ کعبہ بن جائے، تو محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جس طرف تمہاری رضا ہو اسی کو اپنا قبلہ بنا لو۔ لفظ کے اوپر غور کیجئے اور اپنے ایمان کا ثبوت دیجئے، اور اپنے دل میں اس چاشنی کو محسوس کیجئے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی یہ نہیں فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کریں، بلکہ یہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے حبیب اپنے اس چہرے کو اس طرف پھیریں جس طرف آپ کا دل چاہے۔ آواز نہیں آئی میرے بھائی، جس طرف آپ کا دل چاہے۔ مطلب یہ مفسرین کرام نے یہ لکھا، اگر حضور اس وقت یہ کہہ دیتے، اگر حضور کی اس وقت یہ رضا ہوتی کہ ہمارا قبلہ بجائے خانہ کعبہ کے کہیں شمال کی طرف ہو جاتا، جنوب کی طرف ہو جاتا، مشرق کی کسی اور جانب ہو جاتا، جس طرف حضور اپنے چہرے کو پھیر لیتے اللہ اسی کو قبلہ بنا دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے حبیب اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لیجئے جس طرف آپ کا دل چاہے۔ پھر آگے فرمایا ہمیں معلوم ہے آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ بنے، تو محبوب فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب حضور مسجد اقصی کی طرف 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، تیسری رکعت میں یہ خواہش ہوئی
یہ خواہش زیادہ ابھری کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام بن جائے۔ نماز میں ہی حضور نے اپنے رخ انور کو پھیرا، صحابہ آپ کے پیچھے ہوتے گئے۔ وہ 2 رکعتیں ایسی تھیں کہ جو 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف پڑھی گئیں اور بقیہ 2 رکعتیں مسجد حرام کی طرف پڑھی گئیں۔ تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے والے یہ کون ہیں؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پھر جب حج کر لیا نا، پھر حج کر کے یہ کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کعبے کو بھی دیکھنے کی توفیق دے اور کعبے کے کعبے کو دیکھنے بھی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو امن عطا فرمائے۔